السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ کوثر جان سٹی میں اس وقت موجود ہوں مین سٹی اسکردو میں اور پیٹرول پمپ میں موجود ہوں۔ عوام سے ہم رائے لیتے ہیں کہ جو بڑھتی ہوئی پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ آسمان پہ ہے، تو لوگوں سے ہم رائے لیتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے پیٹرول کا، جو کہ 209 روپے پیٹرول کا ہے، 204 روپے ڈیزل کی ہے، تو مزدور طبقے کا کیا صورتحال ہے، کیسے چل رہے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام ہے؟ تو ابھی ہم پیٹرول کے بارے میں آپ سے بہت جانکاری لے رہے ہیں، تو اتنی مہنگائی کا اور ڈیزل کا، ابھی آپ کون سا چیز لے رہے ہیں؟ میں پیٹرول لے رہا ہوں۔ پیٹرول کی 209 روپے ہو گئے، تو آپ کو کیسی مینیج ہو رہا ہے؟ بس مینیج ہو نہیں پا رہا، مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور بہت مشکل پاکستان سے ابھی جو مستقل ووٹ کا جو حکومت ہے، تو ابھی پھر خبر چل رہی ہے کہ 26 روپے پھر بڑھیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس ہماری ریکویسٹ ہی ہے، ہم عوام ہیں، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، لازم ہے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور ریاست کی بھی ہے، اگر اس میں بھلائی تو ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ عوام کا سوچیں، عام لوگوں کا سوچیں، جو بے روزگار طبقہ ہے ان کا سوچیں۔ ابھی ہم شکر الحمدللہ روزگار پہ ہیں، ابھی ہم پریشان ہیں، اپنی تنخواہ سے مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک بے روزگار آدمی کا کیا ہوگا، ہم ان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں، ان کو چاہیے کہ جو نچلا طبقہ ہے یا متوسط طبقہ ہے ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچیں۔ تو ایک لیڈر کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہ سوچے، اپنے آپ کو قربان کرے اپنے قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، تو ہم اس کو لیڈر مانیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ یا کتابوں میں بھی پڑھنے کو مل رہے ہیں، اخبارات میں پڑھنے کو مل رہے ہیں، وسائل میں پڑھنے کو مل رہے ہیں کہ نیلسن منڈیلا، اس کا نام اس جو ہے فلیگ بوز پہاڑوں کے بیچوں بیچ بسنے والے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے اس کا نام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے، اس نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا، اس نے اپنی قوم کو مضبوط کرنے کا خواب دیکھا اور قوم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو ہماری اس ملک سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ تو جو لیڈر قوم کے لیے، ملت کے لیے، بے روزگاروں کے، اس نے تمام انسانوں کے دلوں میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا۔ تو یہ دنیا فانی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے، ریاست چلانے والے لوگوں سے، پولیٹیشین سے، لیڈر سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس عوام کا سوچیں۔ یہ عوام میرے خیال سے بہت مشکل میں ہے اور خودکشی کرنے پہ بہت سارے لوگ مجبور ہو رہے ہیں، اور میرے خیال سے پھر یہ طوفان، یہ لاوا کہیں پھٹ نہ پڑے اور اس جو ہے دھرتی پہ کوئی آنچ نہ آئے، ہماری دعا یہ ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک علمدین جو شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ پیٹرول کی جو مصنوعات جو ہے قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اس کے بارے میں شیخ صاحب کی کیا رائے ہے۔ سر آپ کا نام؟ حکمت کرینی صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی جو مصنوعات ہے اس کی قیمت ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو شہر ہے تو ان کو جینے کا جو ہے حق ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ یہ جو موجودہ گورنمنٹ اس وقت حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، یہ مسلط کی گئی ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ مسلط شدہ گورنمنٹ ہے، وہ بھی امریکہ کے ڈائریکشن پہ آیا ہے، اور اس ڈائریکشن کے اوپر آنے کی وجہ سے اس وقت پوری پاکستان میں جو ہے غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بھی بتا رہا ہوں، آج رات کو بھی 15 روپے پھر مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں سے بجٹ تک جو ہے تقریباً پیٹرولیم مصنوعات 300 روپے تک جانے کا مکمل یقین ہے، امکان نہیں یقین ہے، یہ 300 روپے کر کے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا تمام تر ذمہ داری ہمارے جو نیوٹرل جانور ہوتے ہیں نا، یہ وہی نیوٹرل ہے جن کی وجہ سے یہ مصیبت اس قوم کے اوپر آئی ہے، تو خدا ان کا بیڑا غرق کرے، ٹھیک ہے جی۔ جو اس میں ملوث ہے، جن لوگوں نے اس گورنمنٹ کو لانے میں کردار ادا کیا، سارا ملبہ عمران خان کے اوپر ڈال رہا ہے کہ وہ اس کو فلان معاہدہ کیا ہوا تھا، فلان معاہدہ کیا ہوا تھا، کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ صبح جس رات کو عدالت لگی ہے 12 بجے، یہ عدالت کبھی کسی غریب کے لیے لگی ہے پاکستان کے اندر؟
یا کسی مظلوم کے لیے یعنی یہ عدالت لگی ہے. دنیا میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ دنیا اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ اور عدالت کا دروازہ یہ دونوں جو ہے طاقتور لوگوں کے لیے کھلتا ہے، باقی غریبوں کا کوئی پرسہ نہ حال نہیں. جی بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کو بہت شکریہ. السلام علیکم سر. سر آپ کا نام؟ سر آپ کدھر سے تشریف آئے؟ سر آپ کو ہم پہلے اسکردو کمیونٹی کے اسکردو میں ہم آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس پہنچی ہے تو ہم اتنی مہنگائی ہوا ہے، پیٹرول کا 209 روپے ہو گیا، ڈیزل کا جو ہے 204 روپے ہو گیا ہے. تو آپ لوگ پشاور سے یہی سفر کیا ہے، تو آپ اس پیٹرولنگ کی جو بڑھتی ہوئی قیمت پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم پہلے اسکارپیو آتے تھے تو ہماری گاڑی 7-8 ہزار روپے کا پیٹرول جلاتی تھی، ٹھیک ہے، کھاتی تھی. ابھی جب ہم آئے تو ہماری گاڑی کا 16,000 روپے ایک سائڈ کا فیول کا خرچہ ہو گیا. تو ہم ادھر کام کو روزگار کے لیے آتے ہیں. جب آپ کا خرچہ اتنا ہوگا، روزگار نہیں ہوگا تو بندہ کہاں سے پورا کرے گا؟ مجبور ہو کے وہ قرضی ہو کے کچھ کرے گا. تو یہ ایسے حالات ہے کہ ہم اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے پشاور تو ہمارا ٹوٹل 25,000 روپے کا خرچہ ہوگا. پہلے ہمارا 15-16,000 روپے خرچہ ہوتا تھا. تو یہ خرچہ حکومت ہمیں دیتی نہیں ہے. ہمارے کام روزگار کا پتہ نہیں چلتا. ہم یہاں پہ کام کرنے آتے ہیں، روزگار کرنے آتے ہیں. جب کام روزگار آپ کا نہیں چلے گا تو آپ کیا چلائیں گے؟ اب ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ گاڑی بیچ کے گاڑی لے لیں اپنی. یہ حال ہے سر. بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو. 5 دن سے آج 5واں دن سے میں ضرورت ہے آج سے آیا ہوں. 5 دن تک میں کھڑا رہا ہوں. ابھی عوام کو کرایہ ملتا ہے تو عوام کو کیسے بولتا ہے تو وہ مہنگا ہوتا ہے، زیادہ نہیں. تو ہم ادھر کھڑے رہتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی کاروبار رکا ہوا ہے. کاروبار رکا ہوا ہے. ہم کو کیا کریں گے؟ بس ابھی ہمارے ذریعہ یہی ہے. ابھی آئے گا تو ہمارا ڈیزل کا بھی پیسہ نکلتا ہے، بکنگ ملتا نہیں ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ ہم ایئرپورٹ پہ جاتے تو وہ بھی نہیں ملتا ہے. کہیں بھی پریشان ہو کیا تو کریں؟ ناظرین، یہ جو غریب جتنے بھی مزدور ٹیکسی والے ہیں ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہوا ہے. ان کا جو ہے پیٹرول کی جو قیمت بڑھتی ہوئی آسمان میں جانے سے ان کی بہت ہی کاروبار میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 209 روپے کا پیٹرول ہے، 204 روپے کا ڈیزل ہے. تو ایک سواری دن میں ملتا ہے تو ایک سواری دن میں نہیں ملتا ہے. تو ان کی زندگی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور مزدور جو ڈیٹیل والا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہ اسکردو سٹی میں بہت ہی زبردست کام زیادہ تر یہ ڈیٹیل والوں کا ہوتا ہے. تو ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جان، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا عنایت علی ہے سر. سر آپ یہ بتائیں کہ پہلے جو پیٹرول سے ابھی جو پیٹرول کا جو قیمت ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ کی جو ٹینکی ہے وہ کتنے پہ فل ہو رہا ہے اور پہلے جو کتنے کا فل ہو رہا تھا؟ سر یہ بتائیں. پہلے 5,000 پہ فل ہوتا تھا، ابھی 10,000 پہ فل ہوتا ہے. اچھا، اس سے آپ کا کام کو گزارا ہو رہا ہے؟ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ابھی کام کا ابھی بہت بڑھ گیا. آج تک 276 روپیہ ہو گیا ہے. اچھا، تو آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو یہ بدستور آپ کی کاروبار جاری رکھنے کے لیے آپ ان سے پیٹرول کے مسئلات کو کم کرنے کے لیے کیا اپیل کرتے ہیں؟ کم ہونا چاہیے نا. ہمیں پیٹرول بھی جتنا ہو سکتے کم ہونا چاہیے نا. مزدور آدمی ہے، ہم کس طرح ہم کاروبار کرے گا؟ اس وجہ سے ہم گورنمنٹ کو بول کے وہ کرتا ہوں اس کو کم کرے جتنا ہو سکتے. ہم مزدور لوگ ہیں، ہمیں دن کو یہ پورا نہیں ہوتے. میرا تو خیال ہے کل سے ہم بند کر دیں گے. کوئی مزدوری نہیں ہے، کوئی چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. غریبوں کو مرنے کے لیے نا ایک افواہ دے رہے ہیں. یہ کوئی گورنمنٹ کی انصاف نہیں ہے. غریبوں کے جینے کے بھی حق ہوتا ہے، غریبوں کو بھی معاشرے میں جینے کا حق ہوتا ہے. وہ حق ہمیں نہیں دے رہے. لہٰذا ہم اس حق میں نہیں ہے کہ گاڑی چلانے کے حق میں نہیں ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پہ تنگ ہے. خودکشی کرنا تو گناہ ہے. گاڑی تو آپ کی لائف کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے. ایسا ہے تو چلانے موٹرسائیکل ہو گیا، گاڑی ہو گیا، یہ آپ کی کیا کریں؟ لائف کا بند حصہ کر کے ہے. آرام سے گھر میں بیٹھیں گے جی تو بیوی بچوں کا اللہ مالک ہے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، تو یہ پیٹرولنگ اللہ ابھی ان کو ہدایت دے. گورنمنٹ جو بھی ہے، جو بھی آتے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں اس نے کیا تو اس نے کیا، ہم نے نہیں کیا اس نے کیا، ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے جا رہے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کا گورنمنٹ کب کیا رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں. بس ٹھیک ہے. تو ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم
تو آپ کا نام کیا ہے؟ مطلب آپ کدھر سے تعلق رکھتے ہیں؟ باردو سے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہو؟ تو آپ یہ بائک چلا رہے ہیں تو پیٹرول کو 209 روپے ہو گیا، یہ آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ کیا کر سر، مجبوری ہے، اسکول جانا پڑے گا۔ ہاں، بائک جو ہے کہ زندگی کا حصہ ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے، تو مہنگائی بھی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کم ہونا چاہیے، پیٹرول کم ہونا چاہیے۔ پیٹرول کو قیمت کم ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ اسٹوڈنٹ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹر سائیکل ہماری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ ہم اسکول جانا پڑتا ہے، کالج جانا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن پیٹرول مہنگا ہے پھر بھی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ چلانا پڑتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے GB True News HT YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔